بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے اسپائی گیمز یعنی جاسوسی کے ذریعے جو گیمز کھیلے جاتے ہیں ایک ریاست دوسرے ریاست کے خلاف، اور بعض دفعہ جو ہے وہ صرف ایلیگیشنز ہوتے ہیں، الزامات ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ملوث ہوتے ہیں، اور اسی طرح گیم کھیلے جاتے ہیں. ایک ریاست دوسری ریاست کے خلاف ایسے گیمز کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا ہے ہمارے اور انڈینز کے بیچ، یعنی پاکستانیوں اور انڈینز کے بیچ. تو اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا ہے، ہمارے چند کونسلر جو ممبرز ہیں، کونسولیٹ ممبرز ہیں، ان پہ الزام لگایا ہے اور کہ وہ جاسوسی میں ملوث ہیں. تو اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ان حالات میں یہ جو کووڈ-19 کے پینڈیمک سے ہم لڑ رہے ہیں، اس وبا، انہی حالات میں جو مشکل حالات ہیں، دونوں ممالک جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور شدید متاثر ہو رہے ہیں کووڈ-19 کے اسپریڈ سے. تو کیسا یہ جو اقدام ہے یہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ جو ایک ملک یعنی انڈین جو ہے، اس کی جو ہاسٹائل جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اس وقت کس طرح یہ رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بات کی گئی ہے ساری. ٹھیک ہے، نئے ویورز کے لیے ضروری ایک بات کروں گا کہ وہ ایسا کرے کہ ایک نوٹ بک لے لیں. ٹھیک ہے ساتھ، اور اس میں جو بھی الفاظ آپ کو مشکل لگے میں ترجمہ کرتا ہوں، میں ساتھ میں کوشش کروں گا کہ سینونیمز بھی بتاؤں. ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کریں کہ وہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے اپنے ساتھ، اور جب ویڈیو ختم ہو جائے تو آپ ضرور ایسا کریں کہ وہ یاد کریں، وہ ان الفاظ کو ذرا دہرائیں جو آپ نے نوٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعد میں ایسا کریں کہ وہ یہ جو ایڈیٹوریل ہے اس میں جو بات کی گئی ہے اس کو سمرائز کریں، اس کو لکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ اگر لکھیں گے انہی الفاظ کو استعمال کرو گے تو اس سے آپ کی انگلش جو ہے، ووکیبلری جو ہے وہ بہت امپروو ہوگی. ٹھیک ہے، اور ان دوستوں کے لیے جن سے میں نے مشورہ مانگا تھا کہ آپ مشورہ مجھے دے دیں کہ کیا کروں، ویڈیو کو ایسا کروں کہ میں اس کا فل ٹرانسلیشن کروں، وہ جو پرانا میتھڈ تھا، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اس کا سمری بتائیں اور اس کے مشکل الفاظ بتائیں. تو میرا جو پرانا طریقہ تھا فل ٹرانسلیشن، کئی دوستوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ بعض دوست ہیں کہ وہ پرانا والا میتھڈ صحیح ہے، لیکن بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ ضرور ایسا کریں کہ یہ جو نیا میتھڈ ہے، جو سمری والا میتھڈ ہے، یہ جاری رکھیں، یہ اچھا ہے. تو میں ایسا کروں گا کہ دونوں کے لیے ایک ویڈیو اس طرح اپلوڈ کروں گا کہ وہ ٹرانسلیشن پہ ہوگا، فلی ٹرانسلیشن ہوگا، وہ پرانا والا میتھڈ. ٹھیک ہے، اور اگر میرا بس چلے تو انشاءاللہ کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈان جو ایڈیٹوریل اور اوپینین پیج ہے اس میں 3 ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں ہر روز، اور 4 جو ہیں وہ اوپینین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر مجھے ٹائم ملے تو میں ایسا کروں گا کہ ایک ویڈیو ضرور اس ٹرانسلیشن والے میتھڈ پہ کروں گا ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو ٹرانسلیشن والے میتھڈ کو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو سمری والے میتھڈ کو چاہتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ روز کوشش کروں گا کہ ایک یا ایک سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کروں اور وہ بھی اسی سے مستفید ہوں. ٹھیک ہے، تو میں اس طرح آگے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کے کمنٹس پلیز چاہیے، آپ کمنٹس کریں کہ آپ کو کیسا میتھڈ چاہیے، میں انشاءاللہ آپ کے مرضی پہ چلوں گی انشاءاللہ. اسپائی گیمز ان دا ورلڈ آف ڈپلومیسی. ڈپلومیسی کی دنیا میں، ڈپلومیسی کس چیز کو کہتے ہیں؟ بات چیت، یعنی مفاہمت، جو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کسی جنگ یا مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیگوسیشنز کرتے ہیں، ڈپلومیسی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، ان دا ورلڈ آف ڈپلومیسی، ڈپلومیسی کی دنیا میں دا ڈکلیریشن آف کاؤنسلر اسٹافس از پرسونا نان گریٹا. تو ڈکلیریشن اگر اعلامیہ جاری کیا جائے کن لوگوں کے بارے میں؟ کاؤنسلر جو اسٹافس ہیں، جو کاؤنسلیٹ کے اسٹاف ہیں، کاؤنسل یعنی کونسل خانہ جو ہے، ہر ملک کا دوسرے ملک میں کونسل خانہ ہوتا ہے، تو اس میں جو اسٹاف ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر ایسا کہے کہ ان کو کیا کنسیڈر کیا جائے؟
persona non grata. persona non grata क्या, इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन यानी ये मेंबर्स जो हैं आपके, ये हमें कबूल नहीं है, ठीक है. दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल, दीज पर्सन्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसको कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा. तो ये जो एलामिया है जो इंडिया ने जारी किया है हमारे चंद मेंबर्स के बारे में, तो ये डिप्लोमेसी के क्या है, अभी इसके बारे में आगे बात की जा रही है, ठीक है. अगर एक स्टेट इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी की दुनिया में द डिक्लेरेशन ऑफ काउंसलर स्टाफ हो, अगर काउंसिल के जो स्टाफ है उसको उन मेंबरान को अगर डिक्लेयर किया जाए, ऐसा कहा जाए उनके बारे में कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, बाय द होस्ट स्टेट, जो कि होस्ट स्टेट वो कर रहा है. यानी अगर इंडिया के मेंबर्स हो और इस यहाँ पे हमारे काउंसिल खाने में हो, तो वो हमारा जो स्टेट है वो होस्ट स्टेट है, वो जो है मेजबान स्टेट है. अगर हमारे मेंबर्स हो इंडिया में, तो वो इंडिया जो है उसके लिए होस्ट स्टेट है, ठीक है. अगर होस्ट स्टेट ऐसा डिक्लेयर करे, इज अमंग्स द ओल्डेस्ट ट्रिक्स इन द ओल्ड डिजाइंड टू इंडिकेट, ओके, इन द बुक डिजाइन टू इंडिकेट डिस्प्लेजर विद द सेंडिंग स्टेट. ये ओल्डेस्ट ट्रिक्स हैं, यानी पुराने तरीके हैं, पुराने चाल हैं, ठीक है, जो कि किए जा रहे हैं किस चीज के लिए, कि इंडिकेट करें, कि इशारा दे दें, कि कह दें, कि शो करें. इंडिकेट शो करना, इशारा देना, किस चीज को, डिस्प्लेजर को. डिस्प्लेजर यानी नागवारी को, नाखुशी को का इशारा करें, ठीक है, नाखुशी का शो करें, ठीक है, विद द सेंडिंग स्टेट, जो कि सेंडिंग स्टेट है उसके बारे में अपना डिस्प्लेजर शो करें. तो उसके लिए क्या कौन से ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके मेंबर्स को पर्सोना नॉन ग्रेट जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि ये पर्सन जो है हमारे आपके ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है. एंड इन द करंट एटमॉस्फेयर इन द साउथ एशिया, ये जो करंट एटमॉस्फेयर है साउथ एशिया में, ठीक है, मौजूदा जो सूरत हाल है, विद पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इन ए डिसाइडेडली कूल फेज, जो कि पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात है वो डिसाइडेडली कूल फेज में है. यानी डिसाइडेडली यानी नतीजा तन तौर पर, यानी वो बहुत अहम तौर पर वो किस चीज में है, कूल फेज में है. यानी मतलब उनके हालात जो है मुंजमद है, टेंस है, खराब है, आपस में ताल्लुकात वाम नहीं है, यानी उनके जो ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं है, ठीक है, कूल फेज में है, ठीक है. सच ए मूव, ऐसा कोई हरकत, ठीक है, कैन ओनली सर्व टू फर्दर स्ट्रेन, ऐसा हरकत कि आप काउंसलर स्टाफ को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करते हैं, कि आप उनको क्या करते हैं, अनएक्सेप्टेबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है. सच ए मूव, ऐसा मूव क्या है, कैन ओनली सर्व टू फर्दर स्ट्रेन टाइज, कि अब ये जो मूव है ये मजीद स्ट्रेन करेगा टाइज को. स्ट्रेन यानी खराब करेगा, नुकसान पहुंचाएगा टाइज को, ताल्लुकात को, ठीक है. टू स्टाफर्स ऑफ द पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान के हाई कमीशन के जो दो मेंबरान हैं, स्टाफर्स हैं, इन न्यू दिल्ली में जो पाकिस्तान के मेंबरान हैं, वहाँ पे जो काउंसलेट है, वहाँ पे जो मेंबरान हैं पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तान के मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है. हैव बीन डिक्लेयर्ड, उसको इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि कैसा, पर्सोना नॉन ग्रेटा, कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, बाय इंडिया ने. एंड आस्क्ड टू लीव द कंट्री, और क्या कहा है उन्होंने, इंडिया ने, कि पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क को छोड़ दो, ठीक है, इंडिया को छोड़ दो, यानी आप अपने मुल्क चले जाएं, ठीक है. फॉर इंडल्जिंग, और इल्जाम क्या लगाया है, फॉर इंडल्जिंग इन द स्पिनाज एक्टिविटीज, ठीक है, कि वो मुलव्विस है, इंडल्जिंग मुलव्विस है किस चीज में, इन द स्पिनाज एक्टिविटीज. स्पिनाज यानी जासूसी के करतूत में वो शामिल है, मुलव्विस हैं, ठीक है, जासूसी के, ठीक है, स्पिनाज स्पाइंग एक्टिविटीज, ओके. पाकिस्तान हैज रिजेक्टेड, पाकिस्तान ने ये जो इल्जाम उन्होंने लगाया है वो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है, ठीक है, द क्लेम्स, इन दावों को, ठीक है.
and false and unsubstantiated. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان نے انہیں کیا کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے and unsubstantiated, اور بے بنیاد ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. وہ فراہم کرے کہ وہ اس کام میں ملوث تھے, یہ کام تھا ان کا جاسوسی کا تھا, وہ اس میں ملوث تھے, تو وہ بتا دیں کہ وہ کون سے کام ہیں, وہ ان کے پاس جو پروف ہیں وہ بتا دیں, ٹھیک ہے. ان کے جو الزامات ہیں وہ انسبسٹینشیٹڈ ہیں, وہ بے بنیاد ہیں, ٹھیک ہے. This is not the first instance, یہ پہلی مثال نہیں ہے of its kind, اس قسم کے, ٹھیک ہے. And whenever ties dip, جب بھی جو تعلقات ہیں وہ ڈپ کر جاتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں, وہ خراب ہو جاتے ہیں, such moves are made, تو ایسے قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. with the other state responding in similar fashion, جبکہ دوسرا جو ملک ہے اگر ایسا موو کوئی ایک ملک کرے تو دوسرا ملک پھر کیا کرتا ہے, responding in similar fashion, اسی طرح پھر ان کو رسپونڈ کرتا ہے, جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا بات ہے کہ پاکستان پھر بھی ایسا ہی رسپونڈ کرے گا اگر انڈیا کرتا ہے, ٹھیک ہے. The dispensation that currently rules India is averse to peace. یہ جو ڈسپینسیشن ہے, ڈسپینسیشن یہاں پہ جو کنٹیکسچوئل میننگ ہے اس کی وہ کیا ہے, وہ ہے حکومت, گورنمنٹ, ٹھیک ہے. ڈسپینسیشن دیٹ کرنٹلی رولز انڈیا, وہ حکومت جو انڈیا کو رول کرتا ہے, جو انڈیا پہ حکمرانی کرتا ہے, از ایورس ٹو پیس, وہ کس چیز کے خلاف ہے, امن کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. وتھ پاکستان, پاکستان کے ساتھ جن پرامن تعلقات کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ول فائنڈ ایون دا سلائٹسٹ ایکسکیوز ٹو کٹ اور لمٹ ٹائز ود دس کنٹری. اینڈ ول فائنڈ, اور وہ تلاش میں ہیں, اینڈ ول فائنڈ, وہ تلاش کر رہے ہیں کس چیز کو, ایون دا سلائٹسٹ ایکسکیوز, کسی بہانے کو, سلائٹسٹ باریک سی, نازک سی, بہت چھوٹا سا بہانہ وہ تلاش کر رہے ہیں, ٹو کٹ, کہ وہ کٹ کرے, ختم کرے, اور لمٹائز یا محدود کرے اپنے تعلقات کو ود دس کنٹری, پاکستان کے ساتھ, ٹھیک ہے. دا فارن آفس, جو فارن آفس ہے ہمارا, ٹھیک ہے, ہیز ٹرنڈ دا انڈین موو پارٹ آف اے پری پلانڈ اینڈ آرکسٹریٹڈ میڈیا کمپین. پاکستان نے, پاکستان کا جو فارن آفس ہے انہوں نے اس موو کو, یعنی انڈیا کے یہ جو قدم اٹھایا ہے, انہوں نے یہ جو ہمارے جو دو ممبران ہیں ان پہ اسپیناج ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے کا جو الزام لگایا ہے, پاکستان نے اسے کیا کہا گیا کہ یہ جو موو ہے یہ ایک پری پلانڈ ہے. پری پلانڈ یعنی پہلے سے پلان کیا گیا, یعنی پہلے سے یہ منصوبہ بندی کی گئی ہے. اینڈ آرکسٹریٹڈ, تقریباً آرکسٹریٹڈ کا بھی یہی مطلب ہے, پری پلانڈ اینڈ آرکسٹریٹڈ, ٹھیک ہے, تقریباً سینونیمز ہی لگتے ہیں, ٹھیک ہے. آرکسٹریٹڈ کا مطلب کیا ہے, مینیجڈ, پلانڈ, ٹھیک ہے, آرگنائزڈ, ٹھیک ہے. تو آرگنائزڈ میڈیا کمپین کا وہ پہلے سے وہ کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور پہلے سے انہوں نے اس چیز کی تیاری کی تھی میڈیا پہ, ٹھیک ہے. ایٹ اے ٹائم وین بوتھ اسٹیٹس, ایک ایسے وقت میں, وین بوتھ اسٹیٹس, جبکہ دونوں جو ریاستیں ہیں, جو دونوں ممالک ہیں, شوڈ بی کمبائننگ فورسز, ان کو چاہیے تاکہ وہ کمبائن کرے, یونائٹ کریں, متحد کرے اپنے قوت کو, کس چیز کے خلاف, ٹو لمٹ دا اسپریڈ آف کووڈ-19, کہ محدود کریں پھیلاؤ کو, کس چیز کی پھیلاؤ کو, کووڈ-19 کو, کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس جو ڈیزیز ہے 2019 کی, ان ریجن, خطے میں, یعنی وہ متحد ہو جائیں کووڈ-19 کے خلاف ایک ایسے وقت میں. انڈیا از ویشیٹنگ دا ایٹماسفیئر, انڈیا کیا کر رہا ہے, ویشیٹنگ, وہ تباہ کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے, ویشیٹنگ مین نقصان پہنچا رہا ہے, ٹھیک ہے. دا ایٹماسفیئر, اس ایٹماسفیئر کو, ٹھیک ہے, یعنی ایٹماسفیئر کو ویشیٹ کر رہا ہے, تباہ کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بائی میکنگ سچ مووز, کہ ایسے مووز وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ریپیٹنگ, اور وہ ریپیٹ کر رہا ہے, دہرا رہا ہے, دا منترا آف ٹیررزم ٹو امپلیکیٹ پاکستان. کس منترا, منترا وہ چیز جو بار بار کہی جائے, ٹھیک ہے, وہ جو آپ بار بار ایک ہی بات کرتے ہو تو اس کو منترا کہتے ہیں, ٹھیک ہے.
द मंत्रा ऑफ टेररिज्म, यानी टेररिज्म के उस मंत्रा को, ठीक है, पाकिस्तान के साथ वो टेररिज्म वो मुंसलिक करते हैं, ठीक है। टू इम्प्लीकेट पाकिस्तान, इम्प्लीकेट का मतलब क्या है, टू मेक कनेक्शन ऑफ समवन विद अ क्राइम, विद अ फॉल्ट, विद सम रॉन्ग डूइंग। जब आप किसी बंदे को किसी चीज, किसी ऐसे काम से मंसूब करते हो कि वो गलत हो, ठीक है, वो कोई क्राइम हो वगैरह वगैरह, तो इसको इम्प्लीकेट कहते हैं। तो वो पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ इम्प्लीकेट करना चाहता है, मंसूब करना चाहता है, ठीक है। ऑल द वाइल, ऑल द वाइल का मतलब ये है, ये जो ऑल द वाइल ऐसे अल्फाज आप साथ लिखते जाएं, ये इसको फिर अगर आपको लिखाई आ जाए, आपको रीडिंग आपके सामने पड़ जाए, तो आप ऐसे अल्फाज को फिर समझ नहीं पाओगे। ऑल द टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है, ऑल द टाइम, ऑल द वाइल, सॉरी, एट द सेम टाइम, मेकिंग, और एट द सेम टाइम वो और क्या कर रहे हैं, थ्रेटनिंग मूव्स अलॉन्ग द एलओसी, एलओसी पे वो क्या कर रहे हैं, थ्रेटनिंग मूव्स कर रहे हैं, यानी बार बार उनकी एलओसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है और सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, गोलाबारी करते हैं वो, ठीक है, थ्रेटनिंग मूव्स करते हैं, खतरनाक मूव्स करते हैं, खतरनाक इक़दाम करते हैं, ठीक है। इंस्टेड, अब क्या सजेस्ट कर रहा है ये जो एडिटर है, अब क्या सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया को क्या चाहिए था, पाकिस्तान को क्या चाहिए इन ही हालात में, ठीक है। इंडिया ने जो मूव किया, उस मूव को, ये बहुत खतरनाक मूव है, उनको चाहिए क्या था, ठीक है, और पाकिस्तान को अब क्या चाहिए। तो एडिटर अब कंक्लूड कर रहा है और बात को अच्छी तरह खत्म कर रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कटिंग टाइज, इसकी बजाय कि वो के ताल्लुकात खत्म हो जाए, एफर्ट्स शुड बी मेड, ऐसे कोशिशें होनी चाहिए, टू एक्सटेंड द हैंड ऑफ कोऑपरेशन, के एक्सटेंड किए जाए, कि एक्सटेंड यानी मतलब एक्सपैंड, के दे दिए जाए हाथ कोऑपरेशन के, यानी एक दूसरे के साथ काम करने के, ठीक है। एट अ टाइम, एक ऐसे वक्त में, व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड कंटेजन, जबकि दुनिया किस चीज का सामना कर रहा है, एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड जो कभी देखा न किया, जो कभी देखा न हो या प्रैक्टिस नहीं किया गया हो, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो, ठीक है। कंटेजन, वबा, ठीक है, मरज, ठीक है, बीमारी, एक ऐसी बीमारी दुनिया फेस कर रहा है, ठीक है, जो सारी दुनिया ने कभी देखी नहीं थी, ठीक है। दैट नोज नो बॉर्डर्स, जो कि क्या नहीं जान रहा, जो कि किसी बॉर्डर पे वो रुक नहीं रहा, वो सारे इंसानों को टारगेट बना रहा है, ठीक है। कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है, एक ऐसी वबा है जो नोज नो बॉर्डर्स, कोई भी बॉर्डर वो नहीं जानता, ठीक है, कि ये बॉर्डर पे मुझे रुकना है और इस बॉर्डर पे मुझे जाना है, ठीक है, तो वो कोई बॉर्डर नहीं जानता, ठीक है। आइडियोलॉजीज, किसी नजरिए को, यानी हर नजरिए को वो हिट करता है, ठीक है। और रिलीजन्स, और दुनिया के सारे मज़ाहिब के लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वायरस है, इट नोज नो बॉर्डर्स, नो आइडियोलॉजीज एंड नो रिलीजन, ठीक है। येट विद हिंदुत्व, अगरचे जो हिंदुत्व है, ठीक है, जो उनकी सोच है, द गाइडिंग लाइट ऑफ द रूलिंग बीजेपी क्लीक, जो गाइडिंग लाइट है, जो रहनुमाई करती है उसकी, जो रूलिंग एलीट है, रूलिंग जो क्लीक है, सॉरी, बीजेपी की, भारत जो जनता पार्टी है, ठीक है, उनकी। तो क्लीक कैसे कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं, ठीक है, जो रूलिंग ग्रुप है उनकी, तो उनकी जो गाइडिंग लाइट है, ठीक है, वो क्या है, हिंदुत्व है, ठीक है। स्टेट्समैनशिप एंड विजन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, उनसे किस चीज की तवक्को नहीं की जा सकती, स्टेटमैनशिप यानी एक अच्छे सियासतदान और यानी लीडरशिप की तवक्को उनसे नहीं की जा सकती, ठीक है। और विजन की, एक जबरदस्त सोच की, ठीक है। तो ये जो रूलिंग एलीट है वहां पे, जो रूलिंग क्लीक है, वो हिंदुत्व को फॉलो कर रहा है और वो उनसे ऐसी चीजों के बारे में तवक्को नहीं की जा सकती थी, स्टेटमैनशिप एंड विजन, ठीक है। इफ इंडिया हैड एनी जेन्युइन कंसर्न्स
اگر انڈیا کے کوئی صحیح کنسرنز ہوتے, ٹھیک ہے, صحیح ان کو لگتا تھا کہ وہ جو 2 ممبرز ہیں وہ پاکستان کے جن پہ الزامات لگایا گیا ہے ان کے بارے میں کوئی سیریس کنسرنز تھے ان کے کہ یہ جو ہے اس کام میں ملوث ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جنون کنسرنز تھے, اگر ان کے صحیح کنسرنز تھے اباؤٹ سرٹن اسٹافرز, کن لوگوں کے متعلق, کچھ خاص اسٹافرز کے متعلق, یعنی کونسلیٹ کے ممبرز کے متعلق, ٹھیک ہے, دے شوڈ ہیو بین کمیونیکیٹڈ, ان کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ کمیونیکیٹ کرتے, وہ رابطہ کرتے پاکستان کے ساتھ ویا ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے کہ یہ جو ممبرز ہیں یہ اس کام میں ملوث ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس ان کے ثبوت ہیں, اس کے ٹھوس ثبوت ہیں ان کام کے, ٹھیک ہے, ان کاموں کے. تو کیا ہوتا, پاکستان اسے ایڈریس کرتا, ضرور ایڈریس کرتا, ٹھیک ہے. پاکستان شوڈ ریئیکٹ ٹو دس ایل ایڈوائزڈ موو, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, شوڈ ریئیکٹ کرنا چاہیے ٹو دس ایل ایڈوائزڈ موو. اب پاکستان کو کیا چاہیے, ٹھیک ہے, ان کو تو یہ چاہیے تھا, ٹھیک ہے, کہ وہ ایسا کرتے تو اچھا ہوتا, ٹھیک ہے. دس ایل ایڈوائزڈ موو, ایل ایڈوائزڈ فولش, انوائز, احمقانہ, غلط, ٹھیک ہے, جو موو ہے پاکستان کو, اس موو, یہ جو قدم انڈیا نے اٹھایا ہے, یہ جو احمقانہ قدم ہے, اس کو پاکستان کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے, کاملی, سنجیدگی سے, اور اینڈ ریزسٹ, اور مقابلہ کریں, ٹھیک ہے. پرووکیشنز, اس اشتعال کا, یعنی غصے کا, ٹھیک ہے, ڈیزائنڈ, جو کہ ڈیزائن کیا گیا ہے, جو کہ پہلے سے پلان کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, ٹو فردر ویشیٹ دا ایٹماسفیئر ان ساؤتھ ایشیا, اس گرانڈ پلان کو, یعنی جو کہ انڈیا نے اسے فروغ دیا ہے اور انڈیا نے اسے انیشیٹ کیا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, ٹو فردر ویشیٹ, جو وہ کون سا پلان ہے, ٹو فردر ویشیٹ دا ایٹماسفیئر ان ساؤتھ ایشیا, کہ وہ فردر مزید یہ جو ساؤتھ ایشیا کے انوائرمنٹ ہے, جو ایٹماسفیئر ہے, اس کو تباہ کر رہا ہے, وہ اس پلان کو پاکستان ریزسٹ کریں, اور اس پلان کو پاکستان کیا کریں, کاملی ریئیکٹ کریں, ٹھیک ہے. دا فوکس شوڈ بی آن مینٹیننگ پیس, فوکس کیا, کس چیز پہ ہونا چاہیے, توجہ کس چیز پہ ہونی چاہیے, شوڈ بی آن مینٹیننگ پیس, یعنی کہ امن ہو, ٹھیک ہے, ان دا ریجن, خطے میں, اینڈ ڈیلنگ ود دا کرونا وائرس تھریٹ, اور کس چیز کے ساتھ, اور فوکس کس چیز پہ ہو, کرونا وائرس تھریٹ پہ, کہ ہماری جو فوکس ہو کہ ہم کرونا وائرس پہ تھریٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کے خلاف لڑیں, ٹھیک ہے. مور حتی مزید provocative attempts designed to spark a confrontation should be avoided by the Indian establishment. بہرحال اب کیا چاہیے, پرووکیٹو جو اٹیمپٹس ہیں, جو پرووکیٹو یعنی اشتعال دلانے والے, غصہ دلانے والے, وہ جو کوششیں ہیں, ٹھیک ہے, ڈیزائن ٹو اسپارک اے کنفرنٹیشن, جو کہ کس لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں, کیونکہ جس کا مطلب کیا ہے, ٹو اسپارک اے کنفرنٹیشن, کہ اسپارک کریں, اکسائیں, یعنی شروع کریں, اسپارک کرنا, اگنائٹ, ٹھیک ہے, اگنائٹ کنفرنٹیشن, مقابلے کو, جنگ کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں. تو ایسے کوششیں کیا ہونی چاہیے, انڈیا کی طرف اشارہ ہے, شوڈ بی اوائڈڈ, یہ روکنے چاہیے, یہ اب مزید ان سے باز رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, بائی دا انڈین اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو آج کے لیے یہ کافی, اور آپ پلیز کمنٹس میں مجھے بتا دیجئے گا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں, ابھی یہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, ایک ایڈیٹوریل ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, اور پھر دونوں جو آخر میں اس کے بعد جتنے بھی کروں گا وہ کروں گا وہ سمری کے میتھڈ سے, ٹھیک ہے, اور سمری اور ووکیبلری کے میتھڈ سے. اللہ حافظ.